नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज आपके सामने ये ज़िक्र करना है कि सफ़ा मरवा ये जो दो पहाड़ियाँ हैं इनके गिर्द जो दौड़ना है, ये गो के इसकी वजह तस्मिया तो और है, मगर आज के दौर में जो मुसलमान दौड़ रहे होते हैं तो वो एक यादगार मना रहे होते हैं। चुनाचे अल्लाह ताला के मकबूल और मुकर्रब बंदों से सादिर होने वाले आमाल जो उन्होंने अल्लाह के मुकर्रब बंदों ने आमाल किए हैं, वो आमाल अल्लाह पाक को इतने पसंद होते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनको इबादत का दर्जा देता है। गो कि उन मकबूल लोगों ने इबादत की नीयत के लिए कोई अमल नहीं किया, बल्कि वो एक ज़रूरत के लिए किया था, मगर फिर भी अल्लाह ताला ऐसे अमाल को इबादत का दर्जा देता है। चुनाचे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बारहा इस बात को बयान फरमाया है और फरमाया कि हज़रत हाजरा का सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए पानी की तलाश में सफ़ा मरवा की दो पहाड़ियों के दरमियान दीवाना वार दौड़ना बारी ताला को अपनी इस प्यारी अपनी बंदी की याद इतनी पसंद आई कि मनासिक हज का हिस्सा बना दिया और अब इस्तिलाह में सही है। और गोया जो मनासिक हज अदा करने जाता है वो ये नहीं कहेगा तो उसका हज नहीं होगा, चूँकि सफ़ा मरवा की सही को हज की इस्तिलाह के मुताबिक वाजिब करार दिया गया है। गोया लोगों को इस पर जो है सही करना लाजिम है। और ये बात भी कतई तौर पर मालूम होनी चाहिए कि सही के 7 चक्रों के माबैन कोई मखसूस जिक्र और कोई मखसूस वजीवा, कोई मखसूस कुरानी आयत तिलावत नहीं की जाती। अलबत्ता आप अगर चाहें तो कुरान की सूरत पढ़ सकते हैं, मगर शरीयत मुतहरा में, सुन्नत मुस्तफ़ा में, सुन्नत सहाबा में कहीं से भी ये साबित नहीं है कि आपको फ़लाँ चीज़ पढ़ना इस 7 चक्कर की सही में लाजमी है। और फिर नाज़रीन मुख्तलिफ दावात, तस्बीहात, मनाजात आप कर सकते हैं, दुरूद शरीफ का विर्द कर सकते हैं। अगर कुछ भी याद ना हो ज़ुबानी तो सिर्फ अल्लाह के नाम का जिक्र कर सकते हैं। जो कलमा खैर आपको याद आ जाए वो भी पढ़ सकते हैं, ये तमाम जायज़ है। अगर कुछ याद भी ना रहे तब भी खामोशी से ये सही के 7 चक्कर जो सफ़ा और मरवा के दरमियान मुकम्मल करें। सफ़ा और मरवा की सही की तारीख़ी पस मंज़र के हवाले से इमाम बुखारी ने बड़ी वजाहत के साथ बयान फरमाया है। चुनाचे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत हाजरा और अपने शीर खार बच्चे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मुल्क शाम से मक्का ले आए और इन दोनों मक्का में कोई शख्स आबाद न था, न पानी का नामो निशान था। बस आपने इन दोनों को अल्लाह के हुक्म से बैतुल्लाह के करीब छोड़ दिया और एक थैले के अंदर आपने चंद खजूरें दे दी और मस्कीज़े में पानी रख दिया और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शाम की तरफ रवाना हो गए। चुनाचे आप जब शाम की तरफ रवाना हुए तो आपने तमाम चीज़ें उनको देकर जाने लगे तो हज़रत हाजरा आपकी तरफ मुड़ती हैं और आवाज़ देकर पूछती हैं कि ए इब्राहीम, आप कहाँ जा रहे हैं? आप हमें ऐसी वादी में छोड़कर जा रहे हैं जहाँ कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा, ना कोई और चीज़ है। उन्होंने कई बार ये सवाल दोहराया, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ पलट कर न देखा। फिर उन्होंने आपसे पूछा कि क्या अल्लाह ताला ने आपको ऐसा हुक्म दिया है कि हमें यहाँ छोड़ा जाए? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, मेरे खुदा ने मुझे हुक्म दिया है कि इस पर हज़रत हाजा ने कहा, ये बात है तो फिर हमें जो है ज़ाय नहीं होने देगा हमारा खुदा, क्योंकि वो हमारा मुआविन व मददगार है। और फिर वो उसी जगह लौट आई जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने
آپ کو بٹھایا تھا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چل پڑے یہاں تک کہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ جب وہ مقام ثنیہ پر پہنچے تو ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور قرآن پاک نے اسی کو ذکر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة واجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ باری تعالیٰ، اے میرے رب، اے میرے مالک، اے میرے خالق، اے وحدہ لا شریک، بے شک میں نے اپنی اولاد یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و ہوا وادی میں اور تیری حرمت کے اندر چھوڑ دیا ہے، تیرے حرمت والے گھر کے قریب چھوڑ دیا ہے اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کرے۔ پس تو لوگوں کے دلوں میں ایسا کر دے کہ وہ شوق اور محبت کے ساتھ ان کی طرف مائل ہو جائیں، اور انہیں ہر طرح کے پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ وہ تیرا شکر بجا لاتے رہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ روایت کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ کو دودھ پلانے لگی، اور اسی پانی سے وہ پانی بھی پیتی تھی، یہاں تک کہ ان کے مشکیزہ سے فرمایا پانی ختم ہو گیا، اور جس سے وہ اور ان کا بیٹا پیاس بجھاتے تھے، مگر اب چونکہ پانی ختم ہو گیا، انہوں نے دیکھا کہ وہ 2 سالہ بچہ جو ہے وہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، تو حضرت ہاجرہ پریشان ہو گئیں، چنانچہ وہ ایڑیاں مار رہے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پر ایڑیاں مار رہے ہیں۔ اس منظر کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ پانی کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئیں۔ اس جگہ ہی قریب ایک صفا پہاڑی تھی، اور اس پر چڑھ کر وادی میں ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کوئی شاید نظر آ جائے، کوئی انسان نظر آ جائے یا پانی نظر آ جائے، مگر انہوں نے کسی کو نہ دیکھا۔ پس صفا سے اتر کر وادی میں آئیں تو دامن سمیٹ کر مصیبت زدہ انسان کی طرح تیز دوڑ کر انہوں نے وادی کو عبور کیا، پھر مروہ پہاڑی پر چڑھ کر ادھر ادھر کسی انسان کو دیکھنے لگی، مگر انہیں بھی کوئی نظر نہ آیا۔ اسی طرح انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان پانی کے حصول کے غرض کی خاطر، اپنے بیٹے کی پیاس کو بجھانے کی غرض کی خاطر 7 چکر کاٹے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ لوگ صفا اور مروہ کے درمیان حضرت حاجرہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سعی کرتے ہیں۔ خدائے وحدہ لا شریک کو اپنی اس پیاری بندی کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ صفا اور مروہ کو اللہ کی نشانی قرار دے دیا، حالانکہ یہ دونوں عمل جس کا تعلق بظاہر ذکر اللہ سے نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ذکر خاص نہیں کیا جاتا، اس کے اندر کوئی خاص تسبیح نہیں پڑھی جاتی، اس کے اندر کوئی خاص دعا نہیں پڑھی جاتی، کوئی پڑھنی واجب نہیں ہے، مگر ناظرین یہ صرف اور صرف آقا کریم فرماتے ہیں اللہ کی اپنی نیک بندی کی ادا کو پسند کرتے ہوئے اللہ نے اپنے ہر آنے والے بندے کے لیے جو حاجی حج کرنے آئے گا اس پر یہ لازم کر دیا ہے کہ وہ صفا اور مروہ کی سعی کرے گا۔ اور صرف یہاں تک بات ختم نہیں، فرمایا صفا اور مروہ کی سعی کرنے کو اللہ نے قرآن میں کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ جو صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ناظرین اس واقعہ کو تقریباً 4000 سال گزر گئے، اور اب نہ تو وادی میں کوئی شے باقی ہے، یعنی وہ جو پرانے دور کے اندر چیزیں تھیں نہ وہ باقی ہیں، نہ وہ پہاڑیاں اسی حالت میں موجود ہیں، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس محبوب بندی پر جو کیفیت بیتی تھی وہ باقی ہے۔ پھر بھی حجاج کرام حکم خدا بندی کی تعمیل میں سعی کرتے ہیں۔ جب حجاج کرام یا معتمرین یعنی عمرہ کرنے والے صفا اور مروہ کے اس حصہ میں پہنچتے ہیں تو وہ دوڑ کر گزرتے ہیں، اور حضرت حاجرہ اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے
پانی کی تلاش میں ایک سے دوسرے پہاڑ کی چوٹی تک اس گہری وادی کو عبور کرنے کے لیے دوڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب بندی حضرت حاجرہ کا یہ عمل اتنا پسند آیا اور اتنا ہی پسند آیا کہ آج بھی ہم اسی اضطراب و پریشانی کی کیفیت کو تصور و تخیل میں لا کر اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے صحیح کہیں گے، ورنہ پھر ہمارا حج یا عمرہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبوب بندی کی یادگار بنانے کے لیے ہمیں حکم دے دیا۔ تو ناظرین، سمجھنا یہ ہے کہ اللہ کی محبوب بندی کی یادگار بنانا، جس کا بظاہر کوئی ہمیں عنصر بظاہر ہمیں کوئی ضرورت نظر نہ آئی، چونکہ حضرت حاجر ایک پانی کے لیے گئی تھی مگر ہمیں بظاہر ضرورت نظر نہیں آ رہی، پھر بھی اللہ وہ یادگار ہم سے منوا رہا ہے کہ یہ یادگار مناؤ۔ ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جس ماہ مبارک میں میلاد پاک ہوا ہے، آپ کی آمد کے فیوزات و برکات تو قیامت تک کے لیے ہر مسلمان کو فائدہ ملتا رہے گا، ہر مسلمان کو اس سے نفع ملتا رہے گا۔ وہ کام ختم ہو گیا تھا جو حضرت حاجہ نے کیا، اب وہ ضرورت وہ حالات نہیں رہے، مگر پھر بھی اللہ اس یادگار کو منا رہا ہے اور ہمیں حکم دے رہا ہے کہ یادگار کے طور پر تم نے ایسا کرنا ہے۔ مگر آقا کریم علیہ السلام کا ذکر پاک، آپ کا میلاد پاک، آپ کی پیدائش، آپ کی تشریف آوری تو قیامت تک کے لیے ہر مسلمان کو فائدہ دے رہی ہے، پھر کیا اللہ کے نبی کے میلاد کو کرنا منع ہوگا؟ لازم بالکل نہیں۔ حاجہ کی یادگار بنانا جو بظاہر ہمیں کوئی کام نظر نہیں آ رہا، پھر بھی یادگار منانے کا حکم ہے، تو پھر محبوب تو یادگار منانا بتائی کہ عتم ہے، چونکہ حضور ہر دور کے اندر اپنے امتیوں کی داد رسی فرماتے ہیں، ہر دور کے اندر امتیوں پر نگاہ کرم فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم علیہ السلام کے ذکر میلاد کی مجالس اور آپ کی یاد